تیرا قد مبارک گلبن رحمت کی ڈالی ہے، اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے۔ اس شعر میں امام عشق و محبت حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے افضل الخلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کو گلبن رحمت کی ڈالی یعنی شاخ سے تشبیہ دی ہے، اور گلبن رحمت کی ڈالی کہنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمام اوصاف عالیہ کی مدح و ثنا ہے۔ رحمان الرحیم رب العالمین جل جلالہ نے اپنے محبوب اعظم کو رؤوف رحیم رحمت للعالمین بنا کر کائنات پر عظیم احسان فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی نہیں بھیجا میں آپ کو مگر رحمت تمام جہانوں کے لیے۔ جس ذات مقدسہ کو خود ان کا رب اور ان کا خالق ہی رحمت فرما رہا ہے، اس کی رحمت عامہ کا کیا کہنا۔ خالق رب العالمین اور اس کا محبوب رحمت للعالمین دونوں عالمین کا ذکر ہے۔ ایک عالمین کا رب ہے جو حقیقی مالک و خالق ہے، اور اس کی عطا سے اس کا محبوب عالمین کے لیے رحمت ہے۔ تو جہاں جہاں خدا کی خدائی پائی جائے گی وہاں وہاں محبوب کی رحمت پائی جائے گی، اور بلا شبہ کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی قدرت کے تحت ہے، تو ثابت ہوا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ محبوب کے رحمت سے بہرہ مند ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا تذکرہ ایک دو اوراق میں ممکن ہی نہیں، اس کے لیے تو دفاتر درکار ہیں۔ یہاں اختصاراً شعر اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے لیے کچھ عرض کرنے کی جرت کرتا ہوں۔ اس شعر کے دونوں مصرعوں میں ڈالی لفظ استعمال ہے۔ پہلے مصرع میں جو لفظ ڈالی ہے وہ ٹہنی کے معنی میں ہے اور اسم ہے، اور دوسرے مصرع میں جو لفظ ڈالی ہے وہ ڈالنا، لگانا، بونا کے معنی میں ہے اور فعل ہے۔ اس اعتبار سے یہ شعر اردو ادب کی صنعت تجنیس متنفع ہے۔ پہلے مصرع میں لفظ ڈالی جو اسم ہے وہ بے اعتبار تشبیہ استعمال کیا گیا ہے، اور دوسرے مصرع میں جو لفظ ڈالی ہے وہ فعل اور اس کا ذکر با اعتبار فعل ماضی کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب تبارک تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے کون سی ٹہنی ڈالی کی بنیاد ڈالی؟ یہ معمہ حل کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات کی روشنی درکار ہے۔ اہل جنت پر اپنے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْعٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 27 سے لے کر 30 تک۔ اور دائنی طرف والے کیسے؟ دائنی طرف والے بے کانٹوں کی بیریوں میں اور کیلے کے گچھوں میں اور ہمیشہ کے سایہ میں۔ اس آیت میں مذکور ظل ممدود کی تفسیر حدیث شریف موجود ہے، بخاری، مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظل ممدود کی تفسیر میں فرمایا جنت میں ایک درخت ہے، اگر 100 سال تک سوار اس کے سایہ میں سفر کرے تو بھی وہ ختم نہ ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ ان اللہ غرسھا بیدہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو خود اپنے دست قدرت سے لگایا ہے۔ علاوہ ازیں متعدد احادیث ظل ممدود کے تعلق سے وارد ہیں، مثلاً اس کی ٹہنیاں جنت کے احاطے کے باہر تک چھائی ہوئی ہیں، جنت میں جو بھی نہر ہے وہ اسی درخت کی جڑ سے نکلتی ہے، اس کے پتوں سے جنت کو رنگ و روغن کیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ظل ممدود کی تشریح میں تفسیر نیشاپوری میں لکھا ہے کہ وہ سایہ ہر طرف دراز پھیلا ہوا ہے، جو نہ سمٹے نہ سکڑے، جو دائم اور باقی ہے اور کبھی بھی زائل نہ ہو، یہاں تک کہ اسے سورج بھی ختم نہ کر سکے۔ ظل ممدود کے جتنے بھی اوصاف ذکر ہوئے وہ تمام اوصاف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں کامل طور پر جلوہ افروز ہیں۔ ظل ممدود کے
درخت کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دست قدرت سے لگایا ہے، اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق بھی درست دست قدرت کا سب سے بہترین شاہکار ہے۔ جس طرح جنت کی ہر نہر اس درخت سے فیض یاب ہے، اسی طرح وہ درخت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یافتہ ہے، کیونکہ حدیث میں وارد ہے کہ یعنی میں اللہ کے نور سے ہوں اور میرے نور سے سب ہے۔ تو ثابت ہوا کہ حضور کا سایہ رحمت تمام مخلوق پر اللہ کی رحمت کا کبھی زائل نہ ہونے والا سایہ ہے، اور اسی کی رحمت کی ڈالی کہنا مناسب اور موضوع ہے۔ شعر کے دوسرے مصرع میں حضرت رضا بریلوی نے بنا رحمت کی یعنی رحمت کی جڑ کا استعمال کر کے سارا معاملہ ہی حل کر دیا کہ کائنات میں جس کو بھی جہاں جب بھی جیسے بھی نعمت ملی یا مل رہی ہے یا آئندہ ملے گی، وہ سب رحمت عالم کی رحمت کا صدقہ ہے، جو تمام نعمتوں اور رحمتوں کی اصل اور بنیاد ہے۔